سورہ قریش کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کر رہے تھے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ان پر خاص کرم یہ بھی کیا کہ جب یہ لوگ اتنی ٹریڈ جرنیز کر رہے تھے اور جب ان کے پاس بہت زیادہ ونٹر میں بھوک اور افلاس سے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایریاز تھے مکہ کے ارد گرد جن کو اللہ تعالیٰ نے فرٹائل کر دیا تھا، تو وہاں پہ جب یہ لوگ اپنی چیزیں یعنی کہ اناج کو اور مکئی کو کر رہے تھے، زراعت کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو وہ ان کی بالکل گروتھ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس ایگریکلچرل کراپس جو تھے نا وہ آنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد ان کا یہ ہوا کہ پھر جو اتنی دور ان کو سفر کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے پھر اپنی ٹریڈ مارکیٹ جو ہے وہ جدہ میں بنا لی، اور اس کا یہ تھا کہ کہاں سیریا اتنی دور جانا پڑتا تھا ان لوگوں کو، یا یمن ٹریول کرنا پڑتا تھا، تو پھر یہ اپنی جو ایگریکلچرل ان کی جو زراعت کے جو بھی کراپس تھے وہ پھر یہ لے کر تو جدہ جاتے تھے، اور وہاں ان کو بہت منافع ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جو جدہ اور مکہ کا بہت کم فاصلہ ہے، تو ان کی جرنی کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو کچھ علماء کے قریب رحلت الشتائی والصیف کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا تھا کہ جو ان کی اتنی لمبی جرنیز تھیں اس کو کم کر کے اس طرح کر دیا کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ارد گرد کے کچھ علاقے کو زرخیز کر دیا، اور پھر ان کی زراعت وہاں پہ اگنے لگ گئی، اور پھر ان کو اتنی دور نہیں جانا پڑتا تھا، یہ لوگ جدہ میں ہی اپنی کراپس کو لے کے جاتے تھے، اور پھر ان کی ٹریڈ مارکیٹ جدہ میں سٹارٹ ہوئی بننی۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ فا کا جو لفظ ہے یہاں پہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کانسیکوینٹلی، یا کانسیکوینٹلی کے علاوہ جیسے ہم کہتے ہیں دیر فور، یعنی کہ پس، اردو میں ہم کہتے ہیں پس یعنی کہ یہ چاہیے، تو دیر فور یعنی کہ جب آپ کے اوپر ایک ایک اتنے اتنے احسان ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو انہیں احسان کا لوٹانا بھی ہے، تو اس کو ہم کیسے لوٹائیں گے؟ سو دیر فور کیا کرنا چاہیے؟ جن لوگوں پہ احسان کیا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اللہ کے گھر کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم بار بار سورہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اور کلیئرٹی آتی ہے کہ ان کو ابرہہ کو کاسف معقول کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں کر دی، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا اتنا حق بنتا ہے کہ اور ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں لِإِيلَافِ قریش جو ہے یہ ٹرم، یہ فریز لازم ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ملزوم ہے، یعنی کہ جب آپ لازم اور ملزوم جو فریزز ہیں عربی میں جب اکٹھی چلتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نا، جیسے ایز اے ریزلٹ دے شوڈ ڈو دس، تو ایز اے ریزلٹ قریش کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ هَٰذَا الْبَيْتِ الہ البیت، تو اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ یوز کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ سورہ فیل میں یوز کیا تھا، کیونکہ جو رب کا لفظ ہے اس میں ایک روب ہے جو کہ اللہ میں بہت سافٹنس ہے، محبت ہے، لیکن جو رب ہے، روٹ ورڈ ہم کر چکے ہیں با رب کہتے ہیں ماسٹر کو جس کے سلیوز ہوتے ہیں، ایک لارڈشپ کا، ایک حاکمیت کا اس میں ایک پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہو تو اس کے بدلے میں جو کریشن ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھپے ہوئے الفاظ کے اندر کہا کہ یہ گھر میرا ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، لیکن سورہ فیل، سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ اوپنلی ڈکلیئر کریں رب ھذا البیت، یہ میرا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ میرا گھر ہے، اور اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ اس گھر کا رب یعنی کہ صرف میں ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر ہر طرح کے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا، بڑے چھوٹے ہر شیپ کے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ میں سنگل ہوں، میں ایک ہوں، اس گھر کا رب صرف میں ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قریش جو ہیں ان کے خیالات کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خیالات کی، ان کے عقائد کی تصحیح کر رہے ہیں کہ رب اس گھر کا صرف میں ہوں۔ ابراہیم نے گھر بنایا، اس کے بعد ان لوگوں کو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان لوگوں کے لیے بزنس اس گھر تک اللہ تعالیٰ لے کر آئے،
تو دعا حضرت ابراہیم نے کی اس گھر کے لیے، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یشکر کا لفظ نہیں یوز کیا، فل یشکر رب حاضل بیت، کیونکہ یشکر جو ہے، جو شکر ہے، وہ عبادت کے اندر ہی آتا ہے۔ عبادت جو ہے عبادہ، اس کا روٹ ورڈ ہے عبادہ، یعنی کہ کسی کو بہت ہی زیادہ ڈیووٹڈ ہو کر، کسی کی طرف بہت ہی دھیان دے کے، اہتمام کے ساتھ کسی کی خدمت میں جت جانا، خشوع، خضوع، تعظیم، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی رجوع کرنا، اور جب تک آپ کے دل کو اطمینان نہ ہو آپ عبادت میں مشغول رہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو حاضل بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ رب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ رب کے اندر ایک قہاریت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پاور ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آیات میں اپنی پاور اور اپنی مائٹ کو بتانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر رب کا لفظ لے کے آتے ہیں، جیسے ہم سورۃ القدر میں پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے اترتے ہیں سورۃ القدر میں تو وہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں بھی رب کا لفظ جو ہے وہ بہت اہمیت کا اور سگنیفیکنس کا حامل ہے۔ آیت نمبر 3 کمپلیٹ ہوئی، اور آیت نمبر 4 کا بھی معنی بہت آسان ہے۔ الذی، الذی سے مراد وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف۔ اطعمہم طعام، طعام طعامین مینز کھانا کھلانا یا کھانا کھانا، جوع کہتے ہیں بھوک کو، افلاس کو، بہت کھانے کی قلت کو، جس کو ہم فیمائن کہتے ہیں، اسکیرسٹی آف فوڈ کو، جب آپ کا کھانا بالکل محدود ہو، آپ سوچ سوچ کے کھائیں کہ اچھا صرف کھجوریں ہی ہیں، چلو میں آدھی کھا لیتی ہوں، اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں، خود نہیں کھاتی۔ تو اس طرح کی بہت ہی تکلیف دہ جو ٹائم تھا اس کو جوع کہتے ہیں۔ اور آمنہم، آمن من سے ہے، امن سے ہے، پیس، خوف سے دور، خوف کا اپوزٹ ہے۔ آمنہم من خوف، خوف سے میں نے ان کو امن دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بہت ہی سملر اور سیم میننگ پہ، وہی پیٹرن پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب یہ ایکسٹریم ہنگر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس بنجر وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانا پرووائڈ کیا، ان کو کھانا عطا فرمایا۔ کس طرح دیا وہ بھی اللہ کا میریکل ہے، کس طرح اللہ نے ان کو ٹریڈ کے لیے عقل دی، یہ لوگ گئے، لوگوں کا ان کے دلوں پہ روب ڈالا، اور کس طرح ان کو خوف میں اللہ تعالیٰ نے امان دی، امن دیا، تاکہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہ ہو۔ تو آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ، اب تو بہت سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن ابھی بھی خانہ کعبہ کے پاس جو ہے ایک خاص امن محسوس ہوتا ہے، دلوں کو ایک سکون خاص کر محسوس ہوتا ہے جب ہم خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں۔ حدود حرم کا ہم اگر ہم احرام کی حالت میں نہیں بھی ہوں گے تو حرم کا ہمیں پاس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص کسی کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی پتہ نہیں توڑ سکتا، وہاں پہ جانوروں کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو یہ سب جو ہیں وہ خاصیت ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خاص امن دیا ہوا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ باقی لیونگ تھنگس کے لیے بھی وہاں پہ امن ہے، اور تا قیامت یہاں پہ امن رہے گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر جو ہے فساد برپا ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لوگ آئیں گے، اور تباہی جو ہے قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کی لوگ کرنے کے لیے آئیں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے قیامت کا ظہور ہوگا، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ وہ قائم ہونے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں سورہ فیل سے جو سورہ فیل اور سورہ قریش ہیں ان سے ہم نے جو لیسن سیکھے ہیں، اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہی ہے جو ہمیں ہر حال میں سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے، جو ہمیں ہر مصیبت سے نکالتی ہے، اور جب ہم لوگ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، چاہے وہ ہماری فائنینشیل ہو، ہماری پولیٹیکل سیکیورٹی ہو، ہمارے گھر کے حالات ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہیں،
وہ بہت ہی باریک بینی سے ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم جب ایک مصیبت آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت نہیں کرتے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ تو ہم حالانکہ اصل میں صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صبر اگر ہم لوگ کرتے ہیں مصیبت میں، تو جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شکر کرنا ہے، اور شکر کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پلان ہے، ایک یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ ہارڈشپس اور جو ایز ہے، یعنی کہ آسانی اور مشکل، وہ سائیکلز میں آتی ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے رکھیں اور اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ قریش کے بارے میں یہ فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جب آپ خوف زدہ ہوں، چاہے دشمن کے ڈر سے ہوں، یا جیسے رات کو بچے سوتے ہوئے کبھی ڈر جاتے ہیں، تو اگر ان کے اوپر سورہ قریش پڑھی جائے، یا اگر آپ خود خوف زدہ ہیں تو سورہ قریش پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس سورہ، جو بالکل مختصر سی سورہ ہے اور آسان سی سورہ ہے، لیکن کچھ الفاظ اس کے ذرا غور طلب تھے، تو اس کی جب ہم نے ورڈ انالیسس کیا تو ہمارے لیے آسانی ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں، اور جب ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھیں تو ہمارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ جو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو اور آسان کر دیں، آمین۔ اور اگر اس لیکچر کو سننے میں اگر ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے، یا اگر کوئی بات غلط ہم لوگوں نے کنکلیوڈ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری میموری میں سے ہمیشہ کے لیے اریز کر دیں، اور جو ہمیں اس میں سے علم نافع ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں، اور ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو بھی اس میں نفع حاصل ہو، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔